شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میم، قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور بے شک یہ قرآن ہمارے پاس لوح محفوظ میں ہے۔ یہ بلند مرتبہ اور حکمت سے بھرپور ہے۔ کیا ہم تم سے اس نصیحت نامے کو اس لیے ہٹا لیں گے کہ تم اپنی نادانی اور سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہو؟ اور پہلے لوگوں میں بھی ہم نے بہت سی نبی بھیجے ہیں، اور جو پیغمبر بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ سو ہم نے ان میں سے ان کو جو بڑے زوراور تھے ہلاک کر دیا، اور اگلوں کا یہ قصہ گزر چکا ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو زبردست علم والے نے پیدا کیا ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پا سکو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ جس نے آسمانوں سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا، سو اس سے ہم نے خشک زمین کو زندہ یعنی سرسبز کیا، اسی طرح سے تم کو قبروں سے نکال کھڑا کیا جائے گا۔ اور وہ اللہ جس نے ہر قسم کی چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے کہ جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پیٹھ پر سواری کرو، پھر جب ان پر اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو اپنے رب کی مہربانی کو یاد کرو اور کہو پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع فرمان کر دیا، اور ہم تو اس کو قابو میں نہ لا سکتے تھے، اور بالآخر ہم کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ اور لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اس کی اولاد بنا دیا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکر گزار واقعہ ہوا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا اس میں سے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کر لیں اور تم کو بیٹوں کے لیے مخصوص کر دیا؟ اور جب ان میں کسی کافر کو اس کی خوشخبری ملتی ہے جس کو اللہ رحمان کی طرف منسوب کرتا ہے یعنی بیٹی کی، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ انتہائی مغموم ہو جاتا ہے۔ کیا وہ صف نازک جو زیورات میں پلتی ہے اور مباحثہ میں صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتی اللہ کے لیے ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا ہے۔ کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر ان سے اس بارے میں پوچھا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان معبودوں کی عبادت نہ کرتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو محض اندازے لگاتے ہیں۔ یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی ایسی کتاب دے رکھی ہے جس پر وہ مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں؟ بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے دادا کو اسی ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا کہ جسے وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ہی اسی ایک طریقے پر پایا تھا اور ہم تو انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ان کے پیغمبر نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر راہ ہدایت لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو وہ بولے ہم تو تمہارا لایا ہوا دین نہ مانیں گے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، پس دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم پوچھتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، پس وہی مجھے سیدھی راہ دکھلائے گا۔ اور اسی کلمہ توحید کو وہ اپنی اولاد میں باقی
اور قائم رہنے کے لیے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں، بلکہ اللہ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب دنیائی فوائد دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق یعنی قرآن اور واضح طور سے بیان کرنے والا رسول آ پہنچا۔ اور جب ان کے پاس دین حق آ گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے اور بے شک ہم اسے نہیں مانتے، اور انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف کے کسی رئیس آدمی پر کیوں نازل نہ ہوا؟ کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ہی نے ان کی روزی دنیا میں ان کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے، اور بعض لوگوں کے درجے بعض پر بلند کرتے ہیں تاکہ ایک شخص دوسرے سے کام لیتا رہے، اور آپ کے رب کی رحمت یعنی نبوت اس مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کرتے ہیں، اور اگر یہ امکان نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور یہ سب سونے کے بھی کر دیتے، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ تو دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے، اور جو کوئی رحمان کے ذکر سے غفلت اختیار کرے تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پس وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور بلا شبہ وہ ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہے، یہاں تک کہ وہ جب ہمارے پاس آئے گا تو اس سے شیطان کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو کتنا برا ساتھی ہے۔ اور جب تم دنیا میں ظلم کرتے رہے تو آج تم کو اس سے کچھ حاصل نہیں کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، بھلا کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہروں کو سنائیں گے یا اندھوں کو اور ان کو جو سری گمراہی میں ہیں راہ ہدایت دکھائیں گے؟ پھر اگر ہم کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جہان فانی سے لے گئے تو ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے، یا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عذاب جس کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے دکھا دیں تو بے شک ہم ان پر ہر طرح سے قادر ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے مضبوطی سے تھامے رہیں، بے شک آپ صراط المستقیم پر ہیں۔ اور بے شک یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے باعث نصیحت اور عزت ہے، اور عنقریب تم لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور جن پیغمبروں کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھیجا ہے ان سے پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے رحمان کے سوا اور معبود ٹھہرائے تھے جن کی پرستش کی جائے؟ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، تو اس نے کہا کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ہماری نشانیاں لے کر آئے تو وہ ان پر ہنسنے لگے، حالانکہ ہم ان کو ایک سے بڑھ کر ایک نشانی دکھاتے رہے، اور ہم نے ان کو آفت میں مبتلا کیا تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آئیں، اور وہ کہنے لگے اے جادوگر اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر اس عہد کے مطابق جو تمہارے رب نے تم سے کر رکھا ہے تو ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب بھی ہم نے ان سے عذاب ہٹایا تو وہ فوراً عہد شکنی پر اتر آئی، اور فرعون نے اپنی قوم میں اعلان کیا اے میری قوم، کیا مصر کی حکومت میری نہیں اور یہ نہریں
جو میرے قدموں کے نیچے بہہ رہی ہیں۔ پھر کیا تم نہیں دیکھتے؟ بلکہ میں اس شخص یعنی موسیٰ سے کہیں افضل ہوں، جس کو کوئی قدر و منزلت حاصل نہیں اور جو صاف طور پر بول بھی نہیں سکتا۔ اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو کیوں اس کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن نہیں، یا فرشتے اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنایا، سو انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ پھر جب انہوں نے ہمیں ناراض کیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا، پھر ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ غرض ہم نے بھی ان کو گئے گزرے بنا ڈالا اور آنے والوں کے لیے ایک نمونہ عبرت بنایا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا معجزانہ حال بیان کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے لوگ یعنی اہل مکہ خوشی سے چلا اٹھے اور بولے کہ کیا ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ یعنی عیسیٰ؟ یہ باتیں آپ وسلم سے محض جھگڑا پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ تو محض ہمارا ایک بندہ تھا جس پر ہم نے مہربانی کی، اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ قرار دیا، اور اگر ہم چاہتے تو زمین میں تم میں سے فرشتے بسا دیتے۔ اور بے شک عیسیٰ تو قیامت کی ایک نشانی ہے، بس تم لوگ اس نشانی میں شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تم کو راہ حق پر چلانے سے ہرگز روکنے نہ پائے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ نشانیاں یعنی معجزات لے کر آئے تو اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض ان باتوں کی وضاحت کروں جن پر تم اختلاف کر رہے ہو۔ بس تم اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پس مختلف جماعتوں نے باہم اختلاف پیدا کر لیا، سو ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں اس روز بڑی خرابی ہے، جو دردناک عذاب کا دن ہے۔ بس یہ لوگ تو قیامت کے منتظر ہیں کہ ان پر اچانک آ کھڑی ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ سب دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندو، آج تمہیں کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار رہے۔ حکم ہوگا تم اور تمہاری بیویاں عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان میں سونے کی رکابیوں اور گلاسوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے سب موجود ہوگا۔ اور اے اہل جنت، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی وہ جنت ہے جس کے اب تم اپنے اعمال کے صلے میں وارث و مالک بنا دیے گئے ہو۔ تمہارے لیے اس میں کثرت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ بے شک گناہگار دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، وہ عذاب الہی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ مایوس ہو کر پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے، اے مالک، فرشتہ جہنم بہتر ہے کہ تیرا رب موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا، تم کو تو یہاں ہمیشہ رہنا ہے، ہم نے تو تمہارے پاس حق بات پہنچائی، مگر تم میں سے اکثر حق بات کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے؟ تو ہم نے بھی طے کر لیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی سرگوشیاں اور ان کے مشورے نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ حالانکہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہیں جو لکھتے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔
پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا مالک، ان سب باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں چھوڑ دیں کہ فضول باتوں اور کھیلوں میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہی ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، اور وہ بڑا حکمت والا اور علم والا ہے، اور بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کی حکومت آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب پر ہے، اور اسی کو قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے، البتہ جس کسی نے حق یعنی توحید کی گواہی دی ہو اور یہ شفاعت کرنے والے اسے خوب جانتے بھی ہوں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ اور رسول کے اس قول کی قسم کہ اے میرے رب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور فرما دیجئے کہ تم کو سلام، بس ان کو جلد ہی سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔